نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی توقیر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کرام کا پیار، کچھ واقعات اس سلسلے میں عرض کیے تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن مورخین نے یکم محرم نقل فرمایا. 29 ذی الحجہ کو جو چاند اب لگا ہوا ہے، اس کی 29 کو آپ زخمی ہوئے اور 30 کا چاند تھا یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے لیے دعا فرمائی. شاہ جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں
لیکن فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، اللہ پاک سے مانگ کے لیا۔ مسلمانوں کی بڑی قلیل تعداد، بڑی کمزور طاقت، ظلم و ستم کا تختہ مشق صحابہ کرام کو کفار مکہ نے بنایا ہوا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص مسلمان بنے جو دبدبے کا مالک ہو، جو جاہ و جلال کا مالک ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں مسلمانوں کی امداد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں 2 آدمیوں کا نام لے کر دعا فرمائی، اے اللہ، یا عمرو بن حشام یا عمرو بن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے، ایک کو دین کی دولت عطا فرما دے، ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فاروق اعظم کے بارے میں قبول فرمائی، اور عین اس وقت مشرکین مکہ اپنے دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ کفار اس پروگرام پر غور کر رہے ہیں کہ نبی کی تحریک کو کیسے کچلا جا سکتا ہے، نبی کے پروگرام کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہ جو ہر شخص کے دل میں اللہ کی توحید کا گھر بنا دیتے ہیں، اس مشن کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے مشوروں کو بھی نقل فرمایا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ ایک کافر کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قتل کر دو، بات ختم ہو جائے گی، سرے سے نبی کو اڑا دو۔ کچھ کہنے لگے لِيُثْبِتُوكَ، قید کر دو، قید خانے میں رکھو یہاں تک کہ نعوذ باللہ آخری وقت آ جائے۔ او یخرجوک، کچھ کہنے لگے نہیں اپنے ملک سے نکال دو، جلا وطن کر دو، دیس نکالا دے دو، اپنے وطن میں برادری میں مت، لوگوں کے درمیان مت رہنے دو۔ خدا کا کلام جب مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلتا ہے، لوگ سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کیا کمال ہوگا ان حضرات کا جنہوں نے ایمان کی دولت ساتھ لے کر مصطفیٰ کریم کی زبان سے خداوند عالم کا قرآن کریم سنا۔ کسی نے قید کا مشورہ دیا، اسے بھی رد کر دیا گیا۔ کفار کہنے لگے قید کر کے تم نے دیکھ تو لیا، اور کتنا قید کرو گے اور کتنا پریشان کرو گے، بات بڑھتی جاتی ہے گھٹنے کے بجائے۔ گلا وطن کرو گے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ملے گا۔ کافر کہتا ہے تماشا دیکھو، کافر کہتا ہے تم جانتے تو ہو وہ حق پرست ہے، وہ حق پہ ہے، وہ سچا رسول ہے، ہم تو انکار کر بھی رہے ہیں، دوسروں نے فوراً تسلیم کر لینا اور وہ تمہاری تلواروں سے گردنیں اڑائیں گے، اس لیے جلا وطن کرنے میں بڑا نقصان ہے۔ دوسرے وطن کے لوگ، دوسری برادریوں کے لوگ، دوسرے علاقوں کے آدمی ان کے پاؤں دھو دھو کر کے پیئیں گے، وہ ان کی قدر کریں گے، اس لیے جلا وطن کرنے میں بڑا نقصان ہے، قید کرنے میں بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بس ایک ہی پروگرام چل سکتا ہے، او یقتلوک، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سرے سے ختم کر دیا جائے۔ قریش مکہ اور کفار مکہ آپس میں مشورے بنا رہے ہیں، خدا کے قہر سے ڈرتے نہیں، ہم کس کے لیے مشورے بنا رہے ہیں، کس کو مارنے کے ہم لوگ پروگرام بنا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر، تھوڑی جماعت قلیل سمجھ کر اس طریقے پہ یہ لوگ اپنی سرگوشیاں رات دن کرتے ہیں۔ جستجو ہوئی اس بات کی، چلو قتل کرنا پاس تو سب کافروں نے کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو، لیکن اب اس اتنے بڑے کام کو کرنے والے آدمی کی ضرورت ہے۔ لوگ کہنے لگے، فاروق اعظم کا نام لیا، عمر بن خطاب بڑا بہادر جری انسان ہے، مکے کا بہت بڑا پہلوان ہے، اس لیے اس کے سوا اس کام کو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 100 اونٹ انعام کے مقرر کر دیے گئے اور کہا کہ تم کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کے لاؤ۔
ادھر سے فاروق اعظم تلوار لے کے سر اتارنے چلے ہیں، ادھر کالی کملی والے نے جولی پھیلا رکھی ہے، الہی عمرو بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ سر اتارنے چلا ہے، وہ سر رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ادھر آنے والا آ رہا ہے، بڑے غیظ و غضب میں چلے ہیں۔ نعیم صحابی سے راستے میں ملاقات ہو گئی، انہوں نے دیکھا مکے کا بہادر بڑا غیظ و غضب میں ہے، بڑا چراغ اور غصے میں ہے۔ اے عمر کہاں چلے ہو؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ کہنے لگا آج میں اس قصے کو ختم کرنے چلا ہوں جس نے سارے عرب میں طوفان مچا رکھا ہے، ہلچل مچ گئی ہے، ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، نعوذ باللہ میں نبی کے قتل کے ارادے سے چلا ہوں۔ صحابی سمجھ گیا مسلمان بڑے کمزور ہیں، اس وقت بڑی تعداد ہے، مورخین کہتے ہیں کل 14 آدمی اس دنیا میں اس وقت مسلمان تھے۔ صحابی نے توجہ ہٹانے کے لیے، توجہ پھیرنے کے لیے، دھیان کو ادھر ادھر لگانے کے لیے کہہ دیا تم ان کے پاس تو پھر جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اسلام تو تمہارے گھر میں پہنچا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ بتلایا کہ تمہارا بہنوئی اور بہن ہمشیرہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، بس آگ لگ گئی بدن میں، جس اسلام کو نعوذ باللہ جس دین کو میں ختم کرنے چلا ہوں وہ میرے گھر میں آ پہنچا، فوراً راستہ بدل لیا، اپنی ہمشیرہ کے دروازے پہ آئے، دروازہ اندر سے بند ہے، اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، صحابی قرآن مجید مرد عورت کو تعلیم دے رہا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اور بعض مقام پہ لکھا ہے کہ یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی، قَالَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ صحابی قرآن یاد کرا رہا ہے، کتنے خوش نصیب ہوں گے ایسے وقت میں میاں بیوی قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، بہن اور بہنوئی دونوں کہنے لگے عمر معلوم ہوتے ہیں، تم غیر آدمی ہو، تمہیں مارے گا۔ صحابی کو چھپا دیا گھر میں، دروازہ کھولا، آتے ہی پوچھا بتاؤ تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تمہیں کیا مطلب ہے؟ نہیں تم مجھے پتا چل گیا تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا، تم نے خداوند عالم کو ایک ماننا شروع کر دیا، تم سارے بتوں کا انکار کرتے ہو، سینکڑوں ہزاروں خداؤں کا انکار کرتے ہو، تم ایک خدا کو تسلیم کر بیٹھے ہو، لہذا مجھے تمہاری حرکتوں کا سارا پتہ چل گیا۔ آگے بڑھ کر پکڑا بہنوئی کو، اتنا مارا کہ مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ ہمشیرہ کو ترس آیا، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے میرے خامن کو مار رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کہنے لگی اے عمر کیا آج اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا آج بالکل ختم کرنے آئے ہو؟ کیا بات ہے، کیوں مار رہے ہو؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، ہمشیرہ پہ پل پڑے، بہن کو اتنا مارا کہ آنکھ سے، منہ سے، ناک سے لہو جاری ہو گیا۔ مارتے بھی جاتے ہیں اور یہ کہتے بھی جاتے ہیں بتاؤ تم اس دین کو چھوڑو گے کہ نہیں، تمہیں یہ دین ترک کرنا پڑے گا۔ حالات یہ بنے گے، کہتا ہے دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ مار کے تھک گئے، اتنا مارا کہ رج کے مار لیا اپنے بہن کو بھی، بہنوئی کو بھی۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی جتنا چاہے مار دے دے۔ ارے ایمان زبان کی نوک پہ ہوتا اتر جاتا، لبوں پہ ہوتا باہر نکل جاتا، یہ رگ رگ میں بس چکا ہے، قطرے قطرے خون کے اندر رچ چکا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ
اللہ فرماتے ہیں میں نے جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا مٹانے والی دنیا میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. میں خدا جس کے دل پہ ایمان لکھ دوں مصیبت آئے پریشانی آئے ایمان کا دامن ہرگز نہیں چھوڑا کرتا, ایمان کی بات کو کبھی ترک نہیں کیا کرتا. وہ کہنے لگی اے عمر اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ مکے کا میں بہادر ہوں, بڑا جوان ہوں, بڑا جرت مند ہوں, بہت بڑا پہلوان ہوں, اس گھمنڈ میں مجھے مار رہا ہے اور ارادہ تیرا یہ ہے کہ بہن سے دین چھڑا دوں. اے عمر ابن خطاب سن لے, جس ماں کی چھاتیوں کا دودھ تیرے پیٹ میں گیا وہی دودھ میرے پیٹ میں گیا. ہرگز تم مجھے ایمان کی دولت سے نہیں پھیر سکتے. تم اپنا زور لگا سکتے ہو, تم اپنی طاقت کو آزما سکتے ہو, چھٹی تیری جتنا چاہے کر گزر. آواز آئی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں ایمان لکھ چکا ہوں. اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں, سچے مومن ہیں. اولئک ھم الراشدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انہی کو ہدایت نصیب کی ہے. اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یہی جماعت کامیاب ہے. حضرت عمر سوچتے ہیں میں مار مار کے تھک گیا, اتنا بڑا بہادر جس کی شہرت پورے عرب میں ہے, مکہ معظمہ کا کوئی آدمی میرے سامنے چوں نہیں کرتا. عورت ذات ہو کر مجھے چیلنج کر رہی ہے, مجھے چھٹی دے رہی ہے, جتنا چاہے مار لے یہ لہو بہتا رہے گا, جان ختم ہو جائے گی, رگ رگ کٹ سکتی ہے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے ترک نہیں ہو سکتا. جو چاہے کر گزر. کفر انگڑائی لیتا رہتا ہے, کفر مارتا ہے, مسلمان مار کھاتا ہے اور اس مار میں بھی بڑا عجیب مزہ آیا کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت برہ ابن عازب سے پوچھا بتا کیسے ایمان لائے تھے. فرمانے لگے اپنے ایمان لانے کی حالت میں بتاؤں یا تمہیں آنکھوں سے دکھاؤں. فاروق اعظم فرمانے لگے یہ تو اور بھی کمال کی بات ہے. حضرت برہ صحابی نے کرتا اٹھایا, کمر فاروق اعظم کی طرف پشت کر دی. فاروق اعظم کی جب نظر پڑی تو رو دیا اور فرمانے لگے اللہ تجھ پر کرم کرے, یہ کیا حال بنا, تیری کمر پہ چمڑا تو کیا گوشت بھی نہیں. صحابی کہتا ہے جب میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لوگ مجھے دہکتے ہوئے کولوں پہ شولوں پہ لٹا دیتے تھے, یا سینے پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ جاتے تھے. میرے لہو سے میری چربی سے آگ بجھ جاتی تھی, ٹھنڈی ہو جاتی تھی, پر کافر مجھے چھوڑتے نہ تھے. فاروق اعظم نے فرمایا برہ بتا تیرا کیا حال ہے. حضرت برہ ابن عازب نے بھی رو دیا اور فرمانے لگے امیر المومنین اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں, اب زندگی میں کوئی لطف نہیں, کوئی کیف اور سرور نہیں, اس لیے کہ جب جو مزہ اس وقت مار کھانے میں آتا تھا آج وہ مزہ سجدے میں بھی نہیں. جب اس وقت مار پڑتی تھی اور میں لا الہ الا اللہ کہتا تھا, جو لطف اس میں آتا تھا, جو لذت اس میں آتی تھی, جو سرور اس میں آتا تھا, جو اللہ پاک کی طرف سے حلاوت ایمانی اس میں ملتی تھی, وہ آج سجدے میں نہیں. تو فاروق اعظم مار مار سے تھک گئے اور کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح تم وہ کیا پڑھ رہے تھے. بہن کہنے لگی تجھے کیسے دکھائے تو کافر ناپاک ہے. اللہ اللہ اللہ, اتنی مار کھانے کے بعد بھی قرآن کا ادب یاد ہے, قرآن مجید کا اکرام و احترام, اس کی عظمت, اس کی توقیر. فاروق اعظم کی بہن تیرا دل کتنا پاکیزہ ہے کہ ابھی تیرے منہ سے, ناک سے, آنکھ سے لہو جاری ہے, خامن تیرا بے ہوش پڑا ہے, ایسی حالت میں بھی قرآن مجید کی عظمت کا کتنا تجھے پاک ہے. کہنے لگے مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے.
فرمانے لگی تم ہرگز اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ خداوند عالم کا مقدس کلام ہے، تو کافر ناپاک ہے۔ ادھر کالی کملی والے نے دعا مانگ لی، اللہ پاک نے قبول فرما لی، کانٹا بدلا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے اے میری بہن فاطمہ، لا پھر کس طرح سے پاک ہونا ہے مجھے پاک کر دے۔ زخمی ہاتھوں سے خون تھوکتی ہوئی بہن اٹھتی ہے، پانی لا کر اپنے بھائی کو غسل دیتی ہے۔ ابھی ابھی میاں بیوی مار کھا رہے تھے، مار پڑ رہی تھی، اپنے بھائی کو غسل کرا رہی ہے، ادھر دعا مانگتی ہے الہی میں مار کھا چکی، میں اپنی طرف سے پوری صبر آزما تک طاقت لگا چکی، ادھر میں پانی ڈال کر ظاہری پلیتی کو دور کر رہی ہوں۔ اے میرے مولا، میرے بھائی کے دل کو پاک کرنا یہ تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا اپنے بھائی کو۔ غسل کرانے کے بعد قرآن مجید کا وہ ورقہ جس پر آیت لکھی ہوئی ہے سامنے لا کر کے رکھا اور ہاتھ میں دے دیا۔ بس اب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ذرا غور کرو، ہم کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، کلمے کی زندگی ہے، مسلمان ہیں، مسلمانوں والے نام ہیں، مرتے وقت تک ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں قرآن کی آیت ایک بھی نہ بدل سکی، ہماری زندگی میں قرآن انقلاب نہ لا سکا، ہماری طبیعت اور مزاج کو نہ بدل سکا، ہمارے رسم و رواج کو نہ بدل سکا۔ ارے وہ تو بدل گیا جو نبی کی گردن اتارنے چلا تھا، اور ہم جو نبی کے محبت قدم بھرنے والے ہیں ہم نہ بدلے۔ جو تلوار لیے ہوئے ساتھ ہے، تلوار اب بھی ساتھ ہے۔ جو نبی کا سر قلم کرنے چلا اس نے تو اپنا سر قلم کرا دیا، جو نبی کا مشن ختم کرنے چلا وہ نبی کے مشن کو مان گیا، جو نبی کے پروگرام کو مٹانے چلا وہ نبی کے پروگرام کو تسلیم کر گیا۔ اور ہمارا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ سارا قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی زندگی میں آج تک نہ بدلے اور مرتے دم تک نہیں بدلنا۔ قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بہن جس دروازے کی تمہیں غلامی نصیب ہے مجھے بھی اسی دروازے پہ لے کے چلو۔ آج میری حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاؤں پکڑ کر تم گھسیٹ کر لے کے چلو۔ بہن خدا کا شکر ادا کرتے یا اللہ مجھے اپنی مار کا دکھ نہیں، میرے بھائی کو ایمان مل گیا۔ ساتھ ساتھ ہے بہن، لہو ٹپکتا جاتا ہے، منہ سے خون تھوک رہی ہے، دربار رسالت میں پہنچے، تلوار ہاتھ میں ہی ہے، تلوار ساتھ ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ گیا۔ ڈر تو تھا، عمر آ گیا اب کیا بنے گا، ہم تو بڑے مختصر ہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اگر نیت اچھی ہے تو اطمینان سے بٹھاؤں گا، عزت کروں گا، اور اگر غلط ہے تو اسی کا سر اڑا کر رکھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، نبی کو کتنا کامل یقین ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ گھبراؤ نہ، چاہیے تو یہ تھا یوں کہتے تکڑے ہو جاؤ بھائی، تکڑے ہو جاؤ، راستہ روکو، حفاظت کرو میری، چاروں طرف میرے لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، نبی کا معاملہ خدا سے یہ بہت جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا آنے دو، میرے قریب آنے دو۔ وہ تلوار لی ہے، دشمن نظر آتا ہے، اور پتا تھا کہ مکے میں سب سے بڑا دشمن ہے نبی کا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں رحمت للعالمین کے کمالات کے، فرمایا آنے دو، میرے قریب آنے دو۔ تو قریب جا کھڑے ہوئے، بس یہاں سے کرتا یوں پکڑا ہے، اللہ اللہ اللہ، رحمت والا ہاتھ لگ جائے۔ سینکڑوں صحابہ کے واقعات ہیں جس کے سر پہ حضور نے ہاتھ مبارک پھیر دیا، 250 سال کی عمر گزر گئی، سفید بال نہیں ہوا۔ ایک صحابی جوان ہے، بڑا بیمار ہے، سخت بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، بیماری میں پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس زمانے میں کون کسی سے پوچھتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوٹھے کے پاس سے ہمیشہ گلی میں سے گزرا کرتے تھے، ایک عورت ہمیشہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ملیرے پہ بیٹھ جاتی تھی، جب رحمت للعالمین وہاں سے گزرتے تھا آپ کے سر پہ پھینک دیتی تھی۔
کپڑے جھاڑ کر گزر جاتے ہیں، کبھی اوف نہ کی۔ ایک روز نہ پڑا وہ کوڑا، گلی میں لوگوں سے پوچھا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا، یہ مائی کہاں گئی؟ یہ نبی کا کمال ہے، میں آپ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ چھیڑ کے دیکھے، چاہے ہم سے کچھ نہ بنے، ایک دفعہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، سامنے آ کے دکھا۔ حضور نے فرمایا یہ مائی کہاں گئی؟ حضور بیمار ہے۔ اچھا، اسی لیے نہیں آج کوڑا پڑا سر پہ۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، لڑکی نے دیکھا، دوڑی دوڑی گئی، اماں اماں امی، جس کے سر پہ تم روزانہ کوڑا ڈالا کرتی ہو وہ آ گئے ہمارے گھر میں آ رہے، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی ہیں۔ تھر تھر کانپ رہی ہے، کچھ بیمار کچھ کانپنی چھٹ گئی۔ آدمی بھی کوئی نہیں، مقابلہ کون کرے گا؟ لڑکی کا دم نکلنے کو ہو رہا ہے۔ حضور تشریف لے آئے، بہن آج تم نے اپنا کام نہیں کیا۔ کون سا؟ وہ کوڑا کرکٹ جو پھینکا کرتی تھی۔ میں بیمار ہو گئی، میں تمہاری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، جو تمہارا کام ہو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوا دارو لا کے دوں گا، میں تمہارے کام آؤں گا۔ آپ میری آپ کی اتنی بڑی دشمنی، عمر گزر گئی کوڑا پھینکتے ہوئے۔ فرمایا تیری کوڑا پھینکتے عمر گزر گئی تو میری جھاڑتے ہوئے بھی تو عمر گزر گئی۔ تمہارا کام پھینکنا ہے، میرا کام جھاڑ کر گزر جانا ہے، میرا کام تمہاری خبر گیری کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا جو ہے وہ بے انتہا ثواب ہے۔ اسی وقت جب حضور واپس ہونے لگے، بیمار کرسی کر کے پوچھ کے کہنے لگی کہ پھر اب واپس کہاں چلے ہو، پھر اب کلمے کی دولت عطا کر کے جاؤ۔ جب یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بیمار ہے، نوجوان ہے، زندگی سے مایوس ہو گیا، عرض کرنے لگا میرے آقا بڑا سخت بیمار ہوں، دعا فرما دو مجھے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، مجھے بڑا بخار ہے، بڑی تکلیف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتروا اور سارے بدن مبارک پہ ہاتھ پھیر دیا، تندرست ہو گیا۔ اس صحابی کی 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویاں آپس میں کوشش کرتی کہ میں بہترین قسم کا عطر استعمال کروں، وہ کہتی میں بہترین قسم کی خوشبو استعمال کروں، اور کرتی تھی، لیکن چاروں یہ کہتی تھی ہم دنیا بھر کا عطر استعمال کر کے تھک گئے ہیں، عتیبہ تمہارے بدن میں سے جو خوشبو آتی ہے ہمیں وہ دکان بتاؤ، تم نے یہ عطر کہاں سے خریدا ہے، کس ملک کا عطر ہے جو تم لگاتے ہو، یہ خوشبو تو کہیں ملتی ہی نہیں۔ عتیبہ نے رو دیا اور رو کے کہنے لگا کہ وہ دکان دنیا سے جا چکی ہے۔ اور پھر بتلایا صحابی نے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیرا تھا، یہ اس کی خوشبو ہے، عطر کی خوشبو ایسی ہوا کرتی ہے۔ سرکار مدینہ کا ہاتھ آگے بڑھا اور فاروق اعظم کا دامن پکڑ کر جھٹکا دے کر فرمایا اے عمر کب تک ستاتے رہو گے؟ یوں ایک جھٹکا دیا، یوں اور فرمایا اے عمر مجھے کب تک ستاؤ گے؟ عرض کیا میرے آقا ستانے کی بات ختم ہو چکی ہے، غلام بن کر حاضر ہوا ہوں۔ تھا تو بہادر مکے کا، اور ادھر انتظار ہو رہا ہے، کوٹھے پہ کھڑی ہیں عورتیں، مرد کھڑے ہیں، وہاں سے شور اٹھے گا، یوں تلوار پہ لٹکا ہوا نعوذ باللہ نبی کا سر آئے گا۔ انتظار میں ہے وہ بھیجنے والے جنہوں نے 100 اونٹ انعام میں دینے مقرر کر رکھے تھے، ادھر سر لانے کے بجائے اپنا ہی سر دے دیا۔ پوچھنے لگے ہیں میرے آقا کیا کرتے ہو یوں، یہ یوں جو ہاتھ کرے ہیں، یوں جو کرنے لگے ہو کیا کرو گے؟ فرمایا عمر نماز پڑھوں گا اپنے رب کی۔ کالی کملی والے سارا جہان عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، حرم محترم میں کرتا ہے، آپ یہاں کوٹڑی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے عمر تیری قوم مجھ محمد الرسول اللہ کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، عبادت نہیں کرنے دیتی۔ بہادروں کے بہادروں والے کام۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ کوٹڑی کی نماز اس وقت تک تھی جب تک عمر بن خطاب مسلمان نہیں بنا تھا، اب کوٹڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب کوٹڑی کی گھر کی نماز ختم ہے، آئیے بیت اللہ میں چل کر آپ نماز ادا فرمائے، میں دیکھوں گا کون ہے وہ روکنے والا۔ اور وہاں انتظار ہو رہا ہے نبی کے سر کا۔ بیت اللہ میں پہنچے،
حضور نماز کا ارادہ فرمانے لگے، ادھر فاروق اعظم نے آواز لگائی اللہ اکبر، سارا مکہ ٹوٹ کے آ گیا، عورت مرد، وہ پروگرام ان کے خیال میں اپنا پروگرام بن گیا، وہ جس کام کے لیے بھیجا تھا۔ مکے کے مرد عورت جوان سب اکٹھے ہو گئے، فاروق اعظم فرمانے لگے آ جاؤ، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو سامنے آ جاؤ، جس نے اپنے بال بچے یتیم کرانے ہو وہ عمر کے مقابلے میں آ کر تماشا دیکھے۔ وہ دن گزر گئے جب میرے آقا کو تم تنگ کیا کرتے تھے، اب آ کر کے دیکھو میں تمہاری گردنیں اتار کر رکھ دوں گا۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے، انہوں نے کہا بھائی وہ تو سر کیا لینے گئے تھے، اپنے ہی سر دے بیٹھے، وہاں انتظار ہو رہا تھا۔ اور پھر کس قدر عدل اور انصاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے گا وہاں سے شیطان نہیں گزرے گا، اور وہاں سے شیطان نہیں گزرے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر 2 سال اور فاروق اعظم زندہ رہ جاتے دنیا میں کوئی خدا کے نام کا منکر باقی نہ رہتا۔ اور کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتوحات ہوئی، اور کس کس طریقے سے عدل و انصاف کا چرچا کیا اپنی اولاد کا۔ آج تک دنیا میں کبھی کسی نے سنا ہے جب بھی کوئی اپنے بیوی کو طلاق دے گا یوں کہہ کر دے گا کہ میرا تیرا بگاڑ ہے، میری تیری اب نبھتی نہیں بنتی نہیں، اس لیے تو الگ میں الگ۔ لیکن ایک تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں ایک انسان ایسا ملتا ہے جو اپنی بیوی سے کہتا ہے میری تیری محبت بہت زیادہ ہے اس لیے تجھے طلاق دیتا ہوں۔ پوری تاریخ انسانی میں ایک آدمی ملتا ہے، ورنہ ناممکن ہے یہ بات۔ طلاق دے کون جب بگاڑنا ہو؟ یہ فرمایا ہاتھ کا تیری محبت میرے دل میں بہت بسی ہوئی ہے اس لیے طلاق دیتا ہوں۔ کیوں؟ میرے کندھوں پہ خلافت کا وزن آ پڑا ہے، اب قوم کی خدمت کا وزن آ پڑا ہے، اب حکومت کی ڈور باغ میرے سر پر کندھوں پہ آ پڑی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تیری محبت کی وجہ سے قوم کے انصاف میں اور قوم کے معاملات میں کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو جائے۔ بحرین سے کستوری آئی، فاروق اعظم نے فرمایا اسے کوئی تقسیم کر دے۔ آج کا بیوی کہنے لگی میں تقسیم کر دیتی ہوں، فرمایا نہیں نہیں۔ کیوں حضور کیا خیال ہے میں چوری کر لوں گی؟ فرمایا نہیں نہیں، چوری کا خیال تو نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے ہاتھ سے کستوری اٹھا کر ترازو میں رکھو گی، ادھر ادھر رکھو گی، خوشبو ہاتھ کو لگ جائے گی، وہ ہاتھ تمہارے سر کو کپڑوں کو لگ جائے گا، اس سے زیادہ فاروق کے گھر میں خوشبو بھی کیوں آ جائے۔ ادھر ادھر کستوری رکھنے میں جو ہاتھ میں خوشبو آئے گی وہ تو اپنے سر کو لگا لے گی، اپنے کپڑوں کو لگا لے گی، میرے گھر میں میرے حصے سے زیادہ ہاتھ کو لگی ہوئی خوشبو بھی کیوں آ جائے۔ یہ ہے فاروق اعظم کا دور اقتدار۔ اور آج ایک مرتبہ ہاتھ لگ جائے صحیح، پھر دیکھو پوبارہ کیسے ہوتی ہے۔ صرف موقع نہ ملے تو تم بھی ولی ہو میں بھی ولی ہوں۔ اب جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں سارے اپنے آپ کو شبلی سمجھتے ہیں نا کہ ہم جیسا تو کوئی نیک نہیں۔ آج ڈی سی مجھے بنا کر کے دیکھو، پھر کل کو دیکھنا تماشا۔ جب کوئی آئے گا ایسی رگڑ دے گا کہ یاد رکھیں گے، خدا کا خوف نہیں رہے گا، قبر کا فکر نہیں رہے گا، میدان حشر کی تپش اور تباہی کا کبھی ذرہ برابر احساس نہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں، کئی مرتبہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر اس قدر رونا دھونا کیوں ہے، اس قدر گریہ زاری کیوں ہے؟ فرمانے لگے لوگوں تمہیں معلوم ہے اچھی طرح سے اس اندھیری کوٹڑی میں جائے بغیر گزارا نہیں، قبر میں تو جانا پڑے گا، اور ڈر ہے کہ نہ معلوم وہاں کیا سوال ہوگا اور میں کیا جواب دوں گا۔ مالک کی پیشی کا بڑا بے انتہا خیال ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک مسلسل خلافت فرمائی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی بے انصافی نہ کی، نہ ہونے دی، نہ اپنی اولاد کا لحاظ کیا، نہ اپنے گھر والوں کا لحاظ کیا، کسی کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ اور 12 پیوند والے کپڑے 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں پہنا کرتا تھا۔
سیدنا علی مرتضیٰ ایک صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. سرکار مدینہ کی اہلیہ محترمہ ہے اور کہنے لگے اے مائی حفصہ، امیر المومنین کی تم بیٹی ہو، تم انہیں کہو یمن کے وفد آتے ہیں، شام کا وفد آتا ہے، بڑے بڑے سرکاری لوگ ملنے جلنے والے آتے ہیں، اپنے ابا سے کہو کچھ کپڑے ذرا اچھے پہن لیا کرے. بادشاہوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں بہت ایسے معلوم ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے لباس پہن کر آتے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم بالکل سادہ لباس پہنتے ہیں. بیٹی نے موقع پا کر اپنے ابا سے ذکر کر دیا، ابا جان اتنے پیمدوں والے کپڑے بوری اور ٹاٹ کے پیوند لگے ہوئے رہنے دو، اب تو اللہ پاک نے بڑی فتوحات دی ہے، اب تو خداوند عالم کا کرم ہو گیا ہے، اچھے کپڑے پہن لیا کرو. غصے میں آ کر فرمانے لگے حفصہ اگر مجھے یہ لحاظ نہ ہوتا کہ تو میرے نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، میں تیرے منہ پہ تماچے مار دیتا اور مجھے بتا یہ بات تجھے کون جتا کے گیا ہے. اگر مجھے پتا چل جائے میں مار مار کر درے ان کے چہرے بگاڑ دوں گا، ان کی کیا منشا ہے. اے حفصہ تو خود بتا، کالی کملی والے کے آخری وقت میں لباس میں کتنے پیوند لگے ہوئے تھے. مائی حفصہ نے رو دیا اور ذکر کیا کہ اتنے چمڑے کیسے، اتنے ٹاٹ کے پیوند تھے. فاروق اعظم رو کے فرمانے لگے حفصہ تیری کیا صلاح ہے، تو کیا چاہتی ہے میں اپنے نبی کے دربار میں جب جاؤں دوسرا لباس اگر میں پہن کر گیا تو شرمندہ ہو جاؤں گا. اب ہمارے لیے تو یہ کہانیاں ہیں، کسی پہ انصاف چھوڑ دو وہ صحیح نہیں کرے گا، کسی کو پنچ بنا دو وہ نہیں کرے گا، کسی کے یہاں مقدمہ دائر کر دو وہ نہیں کرے گا. بہرحال کوئی پیسہ لے کر، کوئی سفارش سے، کوئی کہنے سننے سے، کوئی کسی طریقے سے رگڑ لگا کے چھوڑے گا الا ماشاء اللہ. جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کا یہ یقین ہے کہ جو میں آج فیصلہ کروں گا کل خدا کے یہاں میرے بھی فیصلے ہوں گے، وہ صحیح کرتا ہے بس. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کارناموں کے بعد صحابہ حیران تھے کہ اتنی فتوحات، رات دن رنگ سیاہ ہو گیا. صحابہ نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم، آپ گندم کی روٹی کھایا کریں، جو کی روٹی نے آپ کی شکل تک کو تبدیل کر دیا، اور جو آٹا چھنا ہوا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ کی جب میں روٹی پکاتی تھی تو چھلنی نہیں تھی، پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا سو اڑ گیا بس. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم مجھے کنک کھانے کا مشورہ دے رہے ہو، کیا کابل سے لے کر طرابلس تک کی پوری رعایا کو گندم کی روٹی ملنی شروع ہو گئی؟ پوری پبلک کو، تمام رعایا کو گندم کے آٹے کی روٹی ملتی ہے؟ تو کہا نہیں. فرمایا جب تک ایک آدمی بھی جو کی روٹی کھاتا رہے گا فاروق کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کنک کی گندم کی روٹی کھائے، مجھے بھی ساتھ ساتھ جو ہی کھا کے جینا پڑے گا. صحابہ حیران تھے کہ یہ بن کیا رہا ہے اور کس طرح پر حکومت چلائی ہے. عوام سو رہے ہیں، امام پہرا دے رہا ہے، امام پہرے داری کر رہا ہے. مدینہ منورہ سے باہر گشت ہو رہا ہے. ایک خیمے میں سے کولنے کرانے کی آواز آئی، قریب جا پہنچے، پاس بیٹھ گئے، سلام کیا. کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، بے وطن ہوں، میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے کا درد ہے. ارے شہر میں سے دائی کیوں نہیں بلوا لیتا؟ وہ کہنے لگا میرے پاس پیسہ دینے کے لیے کوئی نہیں، غریب مسکین مسافر ہوں. عمر فاروق اٹھے اور اپنے گھر پہنچے. فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم فاروق اعظم کے نکاح میں ہے، گھر میں ہے. فرمانے لگے ام کلثوم اٹھو، رات کے اندھیرے میں اللہ پاک نے بہشت کمانے کا موقع دے دیا. ایک مسافر ہے، پردیسی عورت ہے، بے وطن ہے، اس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ساتھ کوئی نہیں، دائی بلانے پہ قادر نہیں، تم چل کر خدمت کرو. چراغ لیا، تیل لیا، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، مسافر کے پاس پہنچے. کیا تم میری بیوی کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہو تاکہ وہ خدمت کرے؟
نے کہا بہت اچھا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چلی جائے، میں تو خوش ہوں. بیٹھ گئے. اس نے سمجھا یہ بھی بیچارہ میری طرح کوئی پردیسی دھکے کھا رہا، طرف آ گیا اسے، یہ بھی کوئی مسافر ہے میری طرح بے وطن. کافی دیر کے بعد وہ مسافر باتیں کرتا رہا ادھر ادھر کی. کافی دیر کے بعد اندر سے ام کلثوم نے آواز دی، یا امیر المومنین، بشارت دو، اپنے مہمان کو لڑکا پیدا ہوا ہے. اب اس مسافر کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ تو عمر فاروق ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ میرے جیسا پردیسی ہے. بڑا ڈرا، بڑا گھبرایا بیچارا. عمر فاروق فرمان لگے کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہ بے ادبی ہو گئی. کہے کہ بے ادبی ہو گئی؟ جی آپ شہنشاہ، آپ خلیفہ، آپ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں، نبی کے آپ خسر ہیں، کہاں میں اور کہاں آپ. فرمایا یہ تجھ پر احسان نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر مسافر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہوں خبرگیری کروں. یہ تجھ پر کوئی احسان نہیں، مگر آج کون کرے. ایک عورت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گشت کرتے کرتے نظر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. فرمایا اپنے بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ کہ یہ بھوکے ہیں، کہ یہ ہنڈیا میں کیا چڑھا ہوا ہے، کہ یہ تو خالی پانی ہے، میں نے یوں ہی ان کو بہلانے کے لیے آگ جلا رکھی ہے. تم نے عمر سے کیوں نہیں کہا کہ ہم بھوکے ہیں؟ کیوں نہیں تم نے عمر کو اطلاع دی، بادشاہ کو، خلیفہ کو کیوں خبر نہیں دی کہ تو اور تیرے بچے بھوکے ہیں؟ اس زمانے کی تو عورتیں بھی قانون داں تھی، ایمان تھا نا. کہنے لگی میں خبر دینے جاؤں، میں اس کے دربار میں بھیک مانگنے جاؤں؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری خبر لے، اسے خبر لینی چاہیے. عمر فاروق نے فرمایا کہ بہن اسے کیا پتا مسافر کا کیا حال ہے، کون آج مدینے سے باہر ہے، کون اندر، اسے کیا پتا. عورت کہنے لگی اگر وہ مدینے کے پاس آئے ہوئے مسافروں کا خیال نہیں کر سکتا، اسے حکومت کرنا چھوڑ دینا چاہیے. آج کو تھوڑا سا کہہ کے تو دیکھو، رگڑنا لگے تو. صاف کہہ ڈالا عورت نے، اسے حکومت کرنی چھوڑ دینی چاہیے. عمر فاروق گئے بیت المال سے بوری سامان کی اٹھائی. غلام کہنے لگا اگر تو میں اٹھاؤں گا. تو فرمایا کہ قیامت میں تو میرا وزن اٹھائے گا؟ قیامت میں؟ کہ نہیں صاحب، قیامت میں تو اپنا ہی پتہ نہیں اٹھے گا کہ نہیں. تو فرمایا کہ پھر یہ میں ہی اٹھاؤں گا، غلطی میری، قصور میرا، تم کیوں اٹھاؤ گے؟ اپنی پیٹھ پہ لاد کر فاروق اعظم لے گئے اور وہاں بیٹھ کر چربی اور آٹا ملا کر اور میٹھا ملا کر حریرہ بنا کر ان بچوں کو خوش ہو کر کھلا کر کے آئے. وہ صحابہ کہتے ہیں جب چولہے میں پھونک مار رہے تھے تو عمر فاروق کی داڑھی میں سے نکلتا ہوا دھواں دکھائی دے رہا تھا. آج 4 پیسے جیب میں آ جائیں، کون کسی کا کام کرتا ہے؟ کون کسی کے کام آتا ہے؟ گھر میں اگر بیوی بیمار ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کتنا آدمی مصیبت زدہ ہو جاتا ہے. لو جی چائے مجھے بنانی پڑ گئی، بچوں کو روٹی مجھے کھلانی پڑ گئی، فلانا کام مجھے کرنا پڑ گیا. ارے ان حضرات کا یہ حال ہے کہ وہ اسی میں راضی تھے اور وہ اسی میں خوش تھے اور ساری زندگی اسی میں گزارتے. اللہ والوں کی خدمت. اور یوں فرمایا کرتے تھے اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا سویا تو میرے قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. قیامت کے دن اس کتے کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. ہمارا سگا بھائی برابر میں بھوکا مرتا رہے، ہمیں کیا ہے، مرا کرے، بلکہ اور اچھا ہے خوب مرے. عزیز، رشتہ دار، قرب و جوار کے لوگ کتنے ہی تنگ ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو فاروق اعظم کی زندگی کا مضمون تو اتنا لمبا ہے کہ اگر 50 برس تک فاروق اعظم کی فضیلت اور مناقب بیان کرتا رہے، ارے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ وہ نبی کا خسر ہے اور وہ نبی کا اللہ سے مانگ کر لیا ہوا ہے. نبی نے جھولی پھیلا کر خدا سے عمر فاروق کو مانگا اور پھر اللہ نے کتنا قبول فرمایا. اے عمر، جب تک کوئی تیرا دیدار نہیں کرے گا میرے نبی کے روضہ اقدس کی زیارت اسے ہو ہی نہیں سکتی. دائیں بائیں اللہ پاک نے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو جگہ عطا فرما دی. جو ان کی زیارت پہ راضی وہ نبی کی زیارت کر سکتا ہے، جو ان سے ناراض ہے وہ نبی کی زیارت کر ہی نہیں سکتا، اسے زیارت ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہوگی؟ چنانچہ حاجی صاحبان سے آپ پوچھیں مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں اللہ ہر ایک کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی وہ قالین اٹھا کر ایک کالا کالا دھاگا سا دکھاتے ہیں، وہ ایک نشان ہے وہاں. ایک وقت آیا تھا، حکومت ایسے لوگوں کی آئی
کہ مدینے کے گورنر کو رشوت دی. یہ رشوت یہ بڑی پرانی بیماری ہے, بڑی لانتی بیماری ہے. یہ نوٹوں کا تھبا جب ملے ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے, نہ کچھ کرنا نہ کرانا, یوں ہی مل ملا گیا. اس نے رشوت لی اور انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت میں فاروق اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جسم اقدس نکال لیں گے یہاں سے. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہیں جو اس وقت روزے کے متولی ہیں, نگہبان اور حفاظت کرتے ہیں. گورنر نے بلا کر کے کہا کہ رات کو کچھ آدمی آئیں گے, جو کچھ وہ کرے انہیں کرنے دینا, اگر تم نے روکا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. بڑے ڈرے. پچھلی رات ہوئی, آج رات کا وقت آیا, دروازہ کھٹکا, انہوں نے دروازہ کھول دیا تو 40 آدمی اندر داخل ہوئے. کسی کے ہاتھ میں کئی کسی ہے, کسی کے ہاتھ میں پھولا, کسی کے ہاتھ میں کوئی اوزار ہے, کسی کے ہاتھ میں مٹی اٹھانے کی ٹوکری ہے, غرض کے سارا سامان موجود ہے. رو رہا, یا اللہ چھوڑ کر جاؤں, نبی سے بے وفائی ہوگی. آنکھوں سے دیکھوں تو کیسے دیکھ سکوں گا یہاں کیا ہونے والا. رو رو کر دعا مانگی, الہ العالمین اب کیا بنے گا, اب کیا ہوگا. یہ تو آ پہنچے, گورنر رشوت کھا کر بے ایمان ہو گیا. اب یہ صحابہ کرام کے جسم اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں گنتا رہا, 1 2 3 4 5 اس طرح سے گنتے گنتے 40 آدمی داخل ہوئے. پچھلے آدمی نے مجھے اشارہ کرا کہ اب بند کر دے, یوں ہاتھ کا اشارہ کیا. میں نے دروازہ بند کر کے یوں جو دیکھتا کیا ہوں, زمین پھٹی ہوئی ہے اور ان کو اندر نگل رہی ہے. تھوڑا تھوڑا سر مجھے نظر آیا. بمائے آلات کے, بمائے ٹوکریوں کے, بمائے سامان کے 40 کے 40 آدمیوں کو زمین لقمہ بنا کر نگل گئی. ارے فاروق کے دشمن آؤ, تمہیں میں نہیں جانے دوں گی. صدیق کے دشمنوں آؤ, تمہیں میں نہیں جانے دوں گی. تم ادھر سے گزر نہیں سکتے. گورنر اگر رشوت کھا سکتا ہے, زمین کہتی ہے میں اللہ کی مخلوق ہوں, میں نے تو رشوت نہیں کھائی. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ صحابہ کرام کی جس نے دشمنی کی, اللہ پاک نے اس کو دنیا ہی میں سزا دی. خدا بند ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو فاروق اعظم کر سارے صحابہ کا غلام بنائے اور تابعداری نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر صحیح, آئندہ جمعے کو تو شاید شہادت ہی آ جائے گی. محرم چونکہ جمعرات کا پڑ رہا ہے, آئندہ جمعے شہادت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی نماز جمعہ کے بعد یہاں خون برج ڈاکٹر لطیف اللہ کے مکان کے پاس ایک شادی میں کچھ بیان کا سلسلہ ہے. ابھی فوراً جاؤں گا میں. جو ادھر کے لوگ وہ شوق رکھتے ہو پہنچ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وبررۃ الکرام. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو فاروق اعظم کا غلام بنا, سارے صحابہ کی تابعداری نصیب فرما. اور میں دعا کر دو اللہ پاک اپنا کرم و فضل فرمائے. بڑا بچہ طیب جو ہے وہ 13 دن سے مسلسل بیمار ہے, اللہ پاک سے دعا کرو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ پاک میری مشکلوں کو آسان فرما, سب تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما. اے اللہ پاک اپنا فضل و کرم سے تمام بگڑی بنا دے. یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سب کی مرادوں اور حاجتوں کو پورا فرما. اللہ پاک محمد طیب کو بھی شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ سب سے بڑا تو قادر ہے, تو ہی حکیم ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. سب بچوں کو اور سب بڑوں کو اللہ پاک شفا عطا فرما. تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما. ہم سب کی خطاؤں کی ہمیں سزا نہ دے, ہمارے جرموں کی ہمیں سزا نہ دے, ہمیں معاف فرما دے.